أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ذبیح اللہ ہیں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، اور ایک ہیں ذبیح اللہ حضرت سیدنا عبداللہ۔ تو ایک ذبیح اللہ کا تعارف آپ کے پاس ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل پاک کی داستان کہ کس طرح بچے تھے، پھر وہ ماں کے ساتھ کس طرح پلے، پھر ابراہیم علیہ السلام کیسے تشریف لائے، پھر ان کا وہ کیسے ذبح کا واقعہ پیش آیا، پھر وہ کیسے میڈھا قبول ہوا، وہ سارا واقعہ۔ تو حضرت عبداللہ کا دلچسپ واقعہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ پاک نے یہ اسماعیل پاک کی برکت سے زمزم کو جاری فرمایا، تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں فسق و فجور پھیل گیا۔ تو فسق و فجور جب پھیلتا گیا تو 500 سال کے بعد زمزم کا پانی بالکل کم ہو گیا، نہ ہونے کے برابر۔ اب تو زمزم پھوٹ رہا ہے ماشاءاللہ، پانی ہی پانی ہے، پوری دنیا بھر کے لے جا رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا پانی۔ اور زمزم ایک ایسا پانی ہے جس میں نبی السلام نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس میں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اور جو اب زمزم ہمارے پاس جو ہمیں دستیاب ہے، اس میں بڑی برکتیں جو ہیں، بڑی برکتیں، سب سے بڑی برکت اس میں یہ ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا مجھے بھی زمزم پلاؤ، تو انہوں نے پلایا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باقی جو ہے زمزم کے کنویں کے اندر جا کے ڈال دو۔ کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں صبح قیامت تک زمزم بھی بن جائے، مصطفیٰ کا تبرک بھی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج جتنے بھی یہ لنڈے پوچھے باتیں کر رہے ہیں، وہ جی فلاں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، فلاں بیماری آ گئی، اس کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے زمزم ہر مقصد کے لیے ہے۔ کوئی بیماری ہے، آنکھیں خراب ہیں تو 2 قطرے زمزم کے ڈالو ٹھیک ہو جائیں گی، بخار ہے تب بھی، جس نیت سے زمزم کو پیا جائے وہی نیت۔ لیکن افسوس، معذرت بھی ساتھ، کہ اگر کوئی بندہ عمرے سے آئے یا حج سے آئے اور اس کو زمزم اور کھجور دے دے، کہتے ہیں یہی لے گئے ہیں، چھوڑ دینا بھرے۔ یہ زمزم کھجور کو سمجھتے کوئی یا نہیں ہے؟ کوئی ٹوپی لے آئے چائنا کی بنی ہوئی، کوئی تسبیح لے آئے، تو کوئی جناب اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہ خریداری اور یہ شرعی مسئلہ ذہن نشین کر لیں، اگر کسی بندے کے پاس حج کی توفیق ہے، خریداری کی توفیق نہیں ہے، تو اس پہ حج فرض ہے، نہیں کر سکتا خریداری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج کو کرنا لازم ہے اس کے اوپر۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمر بن حارث۔ تو کعبۃ اللہ کے اندر لوگ آگے نا پیسے دے جاتے تھے کعبۃ اللہ کے لیے۔ 2 سونے کے ہرن بھی تھے اس کے اندر، سونے کے بنے ہوئے ہرن، اور بہت سارے سونے کے ڈلیاں، بڑی چیزیں، بہت ساری زنجیریں، بہت ساری سونے کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جس طرح نالائق ہو گئے ہیں، اگر اس طرح ان کے گناہ بڑھتے گئے تو یہ تو اس کو آ کے لوگ قبضہ کر لیں گے اور یہ جو کعبۃ اللہ کا مال لوگ کھا جائیں گے۔ اس نے وہ ساری سونے کی چیزیں، چاندی کی چیزیں اٹھا کے زمزم کے کنویں میں ڈالی اور اوپر سے جو ہے وہ مٹی ڈال دی، بند کر دیا اس نے۔ وہ ڈل گیا جناب، 500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اس کو بند ہوئے، زمزم کا نشان ہی نہیں ہے۔ اور جہاں زمزم کا کنواں ہے، ایک طرف اصاف ہے، ایک طرف نائلہ ہے، 2 بت بنے ہوئے ہیں۔ یہ اصاف اور نائلہ کون ہیں؟ یہ بدبخت ہیں زمانہ جاہلیت کے، جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر، ایک عورت ایک مرد کعبۃ اللہ کے اندر حج کے زمانے میں آ کر بدکاری کی، تو اللہ پاک نے ان کو پتھر بنا دیا۔ تو پھر وہ انہوں نے اپنے ان پتھروں کو بت بنا لیا، ہمارے خدا، اس کی پوجا شروع کر دی انہوں نے۔ تو یہ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو خواب میں ایک رات آیا کہ طیبہ کو جو ہے نا وہ کھودو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا چیز طیبہ ہے؟ دوسری رات پھر رہا ہے برہ کو کھودو۔ برہ کیا چیز ہے؟ کوئی نہیں پتہ۔ مدنونہ کو کھودو، مدنونہ کیا چیز ہے؟ پھر فرمایا گیا کہ یہ 3 نام ہیں زمزم کے کنویں کے۔ تو عبد المطلب پاک نے خواب میں پوچھا زمزم کا کنواں تو ہے، لیکن مجھے تو پتہ نہیں کس جگہ پہ ہے۔ تو پھر اس جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ وہاں کوا بیٹھا ہوگا
اور وہاں کوے کی چونچ لگی ہوگی، ساتھ خون کے قطرات پڑے ہوں گے، ایسے نشاندہی ہو پوری ہوئی ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ تو جناب سیدنا عبد المطلب پاک جب تشریف لے گئے تو قریش آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں کھود رہے، یہ ہمارے بت کی یہاں پوجا ہوتی ہے، تم یہاں کیا کام مٹی اٹھا رہے ہو، یہ کرو، نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب کو اس وقت ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث۔ تو آپ نے بیٹے کو فرمایا سن بھائی بات سن، یہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے پھریں، میں کام کر رہا ہوں، یہ بولتے جائیں گے، تو نے ان کو رو کے رکھنا ہے بس۔ آپ کھدائی کرتے گئے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میرے مالک، اگر مجھے زیادہ بیٹے دیتا میں ان کا مقابلہ کر لیتا، اگر مجھے 10 بیٹے تو عطا فرما دینا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ منت مانی، ایک بیٹا کعبۃ اللہ کے پاس آ کے اسے ذبح کر دوں گا، تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب دوبارہ پھر جب کنواں کھودنے لگے تو وہ پھر آ گئے عبد المطلب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کنواں کھودتے ہیں تو پانی آدھا تمہارا آدھا ہمارا ہوگا، اور یہ کعبۃ اللہ کے اندر جو مال ہے وہ بھی آدھا تمہارا آدھا۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مقابلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی فیصلہ کرواتے ہیں کہ شام کے اندر ایک عورت ہے تو وہ یہ باتیں بتاتی ہے، تو چلو شام چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے کہ تمہارے حق میں تو تم قبول کر لو، میرے حق میرے میں۔ تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تو ابھی رستے میں تھے تو ان کا پانی سارا ختم ہو گیا، کسی کے پاس پانی نہیں تھا، اور اتنی تکلیف میں آئے کہ سب نے گڑھے کھود لیے کہ مرنا تو آئے، ہماری قبریں کون بنائے گا، جو قبریں بنی ہوئی ہیں اندر مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ سیدنا عبد المطلب پاک نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ اور عبد المطلب پاک کا وہاں کعبۃ اللہ کے اندر بہت بڑا ان کی وہ جائے نماز بچتی تھی، اس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جب سرکار تشریف لاتے فرماتے میرا بیٹا آ گیا ہے، حضور کو اپنے صاحب کہتے یہ فرمایا بس میرا بیٹا ہے، اور بات نہیں کرنی۔ اور آپ کی پیشانی کے اندر نبی پاک اسلام کا نور چمکتا رہا۔ پھر وہی آگے منتقل ہوا تو عبد المطلب پاک نے پھر دوبارہ جو ہے وہ کھدائی شروع کر دی، اور وہ جو سامان تھا اس سامان کے کعبۃ اللہ کے دروازے بنوائے، سونے کے دروازے بنا دیے۔ فرمایا بھائی نہ یہ میرا ہے نہ تمہارا ہے، بس۔ اب 30 سال ہو گئے زمزم کو چلتے ہوئے، 30 سال لوگ پانی پیتے رہے۔ اللہ نے پھر بیٹے عطا فرما دیے، 10 بیٹے ہوئے، حارث، زبیر، جمل، درار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر رات کو سوئے تو خواب میں آئے، اوفے بے نظر کا، عبد المطلب کہنے سی 10 بچے ملن گے تو میں قربان کروں گا، ہون اپنی منت پوری کرو۔ صبح اٹھے، پتہ نہیں کون سی منت ہے، ایک دمبا ذبح کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ وہ پھر خواب میں آئے، او اپنی منت کو پوری کرو۔ صبح اٹھے پھر ایک اور بیل، فرمایا چھوٹا میں نے کیا اللہ کو قبول نہیں ہوا تو بڑا بیل کر دیا ذبح۔ پھر خواب کے اندر آیا، او اپنی منت پوری کرو، اٹھے تو اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر رات کو سوئے، خواب میں آیا اپنی منت پوری کرو۔ انہوں نے کہا کیا چیز ہے؟ کہا قرب احد اولادک الذی نذرت ذبحہ، جس ایک بچے کو ذبح کرنے کی منت مانی تھی نا اس کو ذبح کرو۔ تو سرکار سیدنا عبد المطلب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب کا جب واقعہ سنا تو اپنے بچوں کو بلایا کہ ہاں بیٹا بتاؤ، اب تم 10 بچے ہو، کس کو ذبح کروں؟ سبحان اللہ، کتنے فرمانبردار تھے، کہتے انا نطیعک فمن تذبح منا، ہم میں سے جس کو ذبح کرنا چاہے، آپ کا جی چاہے، ہماری گردنیں حاضر ہیں۔ 10 بچوں نے گردنیں جھکا دی، جس کا جی چاہے آپ ذبح کریں، ادرو وڈو تو ادرو، تہاڈی مرضی جناب۔ تو سرکار عبد المطلب پاک نے پھر فرمایا کہ یار ایسا نہیں ہے میں کسی ایک کا کروں، ایسا ہے کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام پر قرآن نکل آئے گا۔ ایک بار قرآن اندازی کی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، دوسری بار عبداللہ پاک کا نام، تیسری بار عبداللہ پاک کا نام۔ اور عبداللہ پاک بہت حسین و جمیل تھے، آپ کی حسن و جمال کی مثال پوری مملکت عرب کے اندر نہیں تھی۔ اور اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے یوسف تھے نا، یہ مکہ کے یوسف تھے، بہت خوبصورت۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے والد ہیں، نبی نہیں ہے سیدنا عبداللہ پاک۔ تو جب قرآن نکل آیا تو جناب عبد المطلب پاک نے چھری پکڑ لی، چلو کعبۃ اللہ کے پاس ذبح کرنے گئے، لوگ آگے انہوں نے کہا نا 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 یہ کیا کر رہے ہیں، اگر اس طرح ہوا آپ نے آج بچہ ذبح کر دیا، کل ہمارے معاملات ہوں گے، ہمیں بچہ ذبح کرنا پڑے گا، ایسا ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی کسی اور بندے کو فیصلہ کروا لیے جاہل کتاب سے، اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ ایسا کرو 10 اونٹ
10 اونٹ اور عبداللہ پاک کے اوپر کوڑا ڈالو، کدھر نکلتا ہے؟ آپ نے کوڑا ڈالا عبداللہ پاک کا نام، فرمایا انہوں نے کہا 10 بڑھاتے جاؤ، بالآخر 10 بڑھتے گئے 100 اونٹ۔ یہ آج جو دیت ہے یہ اس وجہ سے ہے، 100 اونٹوں کے اوپر پھر قرآن آیا۔ پھر بھی عبد المطلب پاک راضی نہ ہوئے، فرمایا نہیں میں نے بیٹا ذبح کرنا ہے۔ 3 بار مسلسل قرآن اندازی کرو، 100 اونٹ آتے ہیں کہ عبداللہ پاک کا نام آتا ہے، تو 3 بار جب قرآن اندازی کی گئی تو تینوں بار اونٹ آئے، تو آپ نے وہ سارے کے سارے اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور اتنی بڑی خیرات ہوئی، انسان تو انسان گوشت خور پرندوں درندوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ 100 اونٹ تھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جو تو وہ ذبح سے بچ گئے، تو اس وجہ سے آپ کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اور سرکار سیدنا عبداللہ پاک جب گلیوں سے گزرتے تو گلیاں منور ہو جاتی، اتنے خوبصورت تھے۔ اور مکہ کے مالدار بچیاں، مالدار لوگ میری بیٹی لے لو، تو 250 بچیوں نے پیغام نکاح دیا۔ سرکار عبداللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے باپ جو فیصلہ کریں گے مجھے وہ قبول ہے، یہ میں نہیں کرتا۔ وہ کیا تھا آپ کی جبین کے اندر؟ وہ نور نبوت تھا۔ پھر یہ تو عام صورت حال ہے نا، جب عام آپ جاتے تھے تو جب دولہا بن کے گئے ہوں گے، دیکھیں نا، پھر ان کے بیٹے جب دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ حضور دولہا بن کے آئے ہیں، سرکار کی زوجہ بھی کوئی بندہ بات کرے، کس کی عزت ہے؟ رسول اللہ کی عزت ہے، تو جو رسول اللہ کی عزت کے خلاف بات کرے وہ مومن رہ سکتا ہے؟ مومن نہیں ہے وہ۔ تو یہ تو عام بات تھی جب عبداللہ پاک دولہا بنے ہوں گے۔ پھر اور تقسیم دیکھیں، عبداللہ پاک جو ہے یہ رہنے والے ہیں مکہ شریف کے، اور حضرت آمنہ پاک رہنے والی ہیں مدینہ طیبہ کی۔ اور لیکن ادھر دیکھیں مٹی، حضرت عبداللہ کا جو خمیر تھا وہ مدینہ پاک سے بنا تھا، اور یہ جو جنت البقیع شریف ہے یہ تو سرکار نے بنائی نا، اس سے پہلے قبرستان یہ نہیں تھا، یہ تو حضور نے آ کے خود بنایا۔ اس سے پہلے قبرستان جہاں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر تھا۔ تو ضرور 21 جنوری 1978 کا اخبار نوائے وقت پاکستان کو اٹھائیں، سارے اخبار اٹھائیں، سب اخباروں نے اس کے اندر شائع کیا سرخی کے ساتھ کہ 7 صحابہ کرام اور سرکار کے والد گرامی کی جب مسجد نبی کو بنانے لگے، ان کی قبر مبارک کو جو اکھیڑا، کفن بھی سلامت تھے۔ اور جو بندہ وہاں موجود تھا موقع پر، وہ ہمارے ایک دوست کو ملا، وہ کہنے لگا جی میں اندر تھا تو میں نے کہا ایسا کروں کہ وہ جو آپ کا کفن مبارک ہے نا، اس کا دھاگا انگلی سے لپیٹ کے نا ایسے میں کھینچ لوں، برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لوں۔ کہتے ہیں میری انگلی جو ہے وہ کٹ گئی، دھاگا نہیں آیا، اتنا مضبوط۔ تو کہتے ہیں گلے کے اندر جو ہے نا ایک وہ ڈلا ہوا تھا، ایک کپڑا سا، اس پہ لکھا ہوا تھا والد محمد رسول اللہ، حضور کے والد گرامی ہے۔ تو 1400 سال کے بعد جن کی جسد منور سلامت ہے، ابھی ان کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اور جن کی قبر پہ حضور خود تشریف لائے، ان کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اور یہ صرف آپ کی جو اولاد مبارکہ ہے وہ آقا مولا ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ آپ کی اولاد مبارک نہیں ہوئی۔ اور آپ اس وقت تشریف لے گئے حضرت عبداللہ پاک تجارت کے لیے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کتنی عمر تھی آپ کی؟ صرف 18 سال ہے، صرف 18 سال۔ اور جس وقت آپ تشریف لائے تو شام سے مدینہ پاک کے رستے سے آئے، بیمار پڑ گئے، تو مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو جب سیدہ آمنہ نے یہ بات سنی تو جس عورت کی خوشیاں عین عالم شباب میں لٹ گئی ہوں، جو شادی سے صرف چند ماہ بعد بیوہ ہو گئی ہوں، جسے سیدنا عبداللہ جیسا خوبصورت شوہر ملا ہو، اور جس کا بیٹا ابھی پیٹ کے اندر ہو، اس کا باپ یتیم ماں کے پیٹ میں ہو گیا، تو اس ماں پہ کیا گزری۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا، او سن لو، وجاور اللحد خارجا فی الغمامی، میرا سرتاج کفن میں لپٹا ہوا لحد میں جا لیٹا، وادی بطحا کے اطراف و جوانب ویران ہو گئے، آل ہاشم آج خالی ہو گئے۔ اتنا خوبصورت۔ اور جب سرکار کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو اس وقت ملائکہ مقربین جو تھے وہ رونے لگے۔ فرشتوں نے کہا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟
مالک تیرا حبیب یتیم ہو گیا ہے. فرمایا اس حبیب کا میں رب جو موجود ہوں, میں خود اس کی پرورش کروں گا, میں خود اس کو مقام پہ لے کے جاؤں گا جو جس مقام کے وہ فائز ہوگا وہ دیکھ لینا. تو یہ سیدنا عبداللہ پاک جو ہے وہ 18 رمضان مبارک, آج 18 ہیں, 18 کو آپ کا وصال پر ملال ہوا. اور پھر یہ نہیں سرکار بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے خاموش رہے. حجت الوداع فرمایا 10 ہجری تھی. 10 ہجری کو جب حج فرما کے آیا, والدہ ماجدہ ابوا کے مقام پہ وصال فرما گئی. 6 ماہ کی عمر تھی آپ کی, وہ بھی ابوا کے مقام پہ وصال فرما گئی. اور سرکار نے اپنی والدہ ماجدہ کا ماتھا نہ ایسے ایسے دبا رہے تھے تو اماں جان کے آنسو نکل رہے تھے. سرکار نے فرمایا امی کیوں رو رہی ہو, قبر کا ڈر ہے؟ فرمایا جس کا بیٹا محمد اس قبر کا ڈر ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا پھر کیوں رو رہی ہو, کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھے ہیں بڑے بڑے کہ تو شب اسرا کا دولہا بنے گا, کاش میں اس وقت حیات ہوتی تجھے شب اسرا کا دولہا بن کے دیکھتی. میں نے خواب دیکھے بڑے بڑے سارے نبیوں کو تو امام بنے گا, کاش میں اس وقت حیات ہوتی تجھے دیکھتی. اور حضرت آمنہ کے آنسو گر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں 6 سال کی عمر ہو, ننیال سے آ رہے ہوں, سفر ہو, ابوا کا مقام ہو, والدہ بھی ساتھ چھوڑ جائے. باپ تو پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے, میرے نبی کے جگر پہ کیا بیتی. میرے نبی اس وقت آنسوں کے اندر جو ہے اس وقت رو رہے تھے. میرے آقا مولا اور سیدہ ام ایمن جنہوں نے آپ کو دودھ بھی پلایا, آپ کی والدہ بھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ تھیں. حضور کو اپنے سینے سے چمٹا کے مکہ شریف لے آئیں. فرمایا کوئی بات نہیں, وہ قبر مبارک ابوا شریف کے اندر, وہ قبر مبارک آپ کی مدینہ پاک کے اندر, میرے آقا پاک مکہ شریف میں تشریف لے آئے. 10 ہجری تھا جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. اور آپ کو پتہ ہے بندہ حج کر لے آگے پیچھے یاد نہیں آتا, بندہ کو خوشی کا موقع ہو تو ماں باپ بھولے یاد آ جاتے ہیں. تو میرے آقا نے جب حج فرمایا, آپ کو تو ہر وقت یاد تھے, حضور تھے نا, تو ہم گنہگاروں کی بات ہے. جب حضور نے حج کیا تو آج مبارکباد دینے والی ماں ہوتی کیسے مبارکباد دیتی. آج میرا ابو جان ہوتا. تو سرکار واپس جب تشریف لائے ابوا کے مقام پہ, صحابہ اکرام 1,24,000 صحابہ تھے. فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ, میں اپنی اماں جان کو مل کے آتا ہوں. اور حدیثیں صحیح ہیں ساری, امام سیوطی فرماتے ہیں التزام کیا اس کی صحت کا, حدیثیں صحیح ہے ساری. حضور پاک السلام تشریف لے گئے حضرت آمنہ کی قبر مبارک کے اوپر اور عرض گزار ہوئے, بار الہ تو نے عیسیٰ پاک کے لیے مردے زندہ کیے تھے, آج میری امی کو زندہ کر دے. صحابہ دور کھڑے تھے, قبر شک ہوئی, سیدہ آمنہ تشریف لائی اور میرے آقا کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا حج کی مبارک ہو, سارے نبیوں کے امام بن گئے, اس کی مبارک بھی ہو. اور آج بحر و بر کے اندر تمہارے چرچے ہیں, اس کی مبارک بھی ہو. بڑی باتیں کی, پھر بڑی دیر باتیں ہوتی رہیں. پھر فرمایا امی جان میں جو دین لے کے آیا ہوں, دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کلمہ حضور نے, آپ کلمہ نہیں پڑھو, کلمہ پڑھایا کیوں؟ پھر ایک سوال یہ ہے, پڑھا ہوا تھا تو پھر پڑھایا کیوں؟ بھائی آپ دینی فطرت پہ تھیں, ساری امتوں میں حضور پاک کی امت افضل ہے. اگر اسی میں رہنے دیتے تو آپ کے والدین افضل میں نہ جاتے, تو سرکار نے ان کو کلمہ پڑھایا. پھر حضور تشریف لے گئے. پھر اتنا دیر کیوں کی؟ وہی تو کب کی اتر چکی تھی. آپ دیکھ لیں 23 سال گزر گئے, 13 سال مکے کے ہیں, 10 سال مدینے کے ہیں, 23 سال گزر گئے, حضور نہیں گئے قبر کے اوپر, دعا مانگنے گئے, ان کو زندہ نہیں کیا, ان سے بات چیت نہیں کی, کیا وجہ ہوئی؟ تو امام زرقانی فرماتے ہیں حضور چاہتے تھے سارا دین مکمل ہو جائے. جب اپنے ماں باپ سے ملو نا, جب حج کے موقع پہ تھے, الیوم اکملت لکم, قرآن پاک کی آیت اتری اور حضور پاک اپنی اونٹنی میں تھے اور اونٹنی زمین کے ساتھ لگ گئی اور اس کا پیٹ بھی زمین کے ساتھ لگ گیا. حضور نے کنکریاں اٹھا لی, آج دین مکمل ہو گیا. جب یہ آیت اتری صحابہ بڑے خوش ہوئے. ایک شخص تھا جو دیوار اور کونے کی طرف منہ کر کے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا, کبھی منہ پہ کپڑا ڈالتا, کبھی آنسو بہاتا, کبھی چپ کرتا پھر روتا. اس کا نام تھا ابو بکر صدیق. تو انہوں نے کہا بھائی خوشی کی بات ہے, کیا ہو گیا آج خوشی کی بات ہے, الیوم اکملت اتری ہے, 9 ذوالحجہ ہے, جمعہ کا دن ہے, کون سی بات ہے اس میں, غمی والی کون سی بات ہے؟ فرمایا جب کوئی کام مکمل ہو جائے تو پھر اللہ اس کو بلا لیتا ہے. یہ خبر دے رہی ہے کہ حضور تشریف لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے بولا ابو بکر گھبراؤ نہیں. پہلا حج کس نے پڑھایا تھا؟ 9 ہجری کا صدیق اکبر نے. کیوں؟ فرمایا میرے بعد حج یہ پڑھائیں گے. نماز 17 کس نے پڑھائی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر؟ اکبر نے. کیوں؟ میرے بعد نماز یہ پڑھائیں گے. سب کے دروازے بند کر دو, ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے, وہ آئے جائے. سرکار پھر وہاں تشریف لے گئے حضرت عبداللہ کی قبر پر, وہاں جا کے یہی دعا کی, عبداللہ پاک بار تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو جو نہیں دیکھا تھا سینے سے لگایا, مبارکباد قبول کی. پھر سرکار تشریف لے گئے اپنے در دولت پر
مدینہ منورہ میں جہاں تشریف فرما تھے، جس زوجہ کے گھر میں جانا تھا، تو مجھے یہ بتائیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ قاضی عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا. جب میں نے جا کے حاضری دی نا، تو میں نے کہا عالم دین اگر کسی قبرستان چلا جائے تو 40 دنوں کے لیے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. تو اس کا مطلب 40 دن یہاں عذاب نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں میرے دل میں القاء ہوا، عام عالم کی بات ہے، اگر مجدد ہو اس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا مجدد اگر چلا جائے تو صبح قیامت تک عذاب ختم کر دیا ہم نے. اگر کسی کی قبر میں مجدد چلا گیا، صبح قیامت تک عذاب ختم. جہاں خود امام الانبیاء چلے گئے وہاں کون سا عذاب رہ گیا؟ کون سی بات رہ گئی؟ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا تو البس والداہ، اس کے ماں باپ کو اللہ پاک سر پہ تاج رکھے گا. ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. تو جس کے بچے نے حفظ کیا اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھے جائیں گے جن کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو جس کے بیٹے کے سینے پر قرآن اترا اس رسول اللہ کی شان کیا ہوگی؟ بھائی ایمان پوچھتے ہو، کملے ہو گیا تو سمجھ نہیں آئی؟ ایمان تو حضرت آمنہ کے گھر آیا. اب ایک اگلی بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، فوت ہو جانے کے بعد اس کے ایمان قبول نہیں ہوتا. جو بھی فوت ہو گیا، اب سرکار نے زندہ کیا. پہلی بات یہ سنیں کہ نبی پاک السلام کے والدین فطرت کے اوپر تھے، دین ابراہیم کے اوپر تھے، مومن تھے. سرکار پاک نے ان کو امت محمدیہ میں شامل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر یہی بات ہے، مجھے یہ بتائیں، سورج اگر ڈوب جائے، سورج ڈوبنے کے بعد نماز قضا گنی جائے گی کہ ادا؟ قضا. جب ڈوب گیا تو نماز قضا ہو گئی، پھر ادا ہو سکتی ہے نماز؟ نہیں ہو سکتی، سورج نکلے گا نہیں. اب مولا علی کی نماز عصر تھی مولا علی کی، اور ادھر چہرہ رسول تھا، ادھر حکم الہی تھا، نماز کو قضا. اور بتا دوں آج ایک اور شہزادی رسول کا بھی وصال ہے، حضرت سیدہ طیبہ رقیہ. اور اس پر 4 جملے شاہ جی جو آپ نے مجھے پوسٹر بھیجا تھا، اس پہ 4 جملے لکھے تھے بڑے خوبصورت. شاہ جی بڑے خوبصورت جملے تھے، آپ ڈیزائنر ہیں تو وہ میں آپ کے دل پہ نقش کر دیتا ہوں کیونکہ آپ انہی کی اولاد ہیں. تو وہ 4 جملے لکھے ہوتے اس کے اوپر. وہ کہنے لگے جی شہزادی سید الکونین، زوجہ ذوالنورین، ذات الہجرتین، 2 ہجرتوں والی، اور خالہ حسنین. جملے بڑے پیارے. بہرحال اچھا مجھے یہ بتائیں، کسی کی بیٹی بیمار ہو، گھر کے اندر بیمار ہو، اور وہ سفر پہ چلا جائے، واپس آئے تو بیٹی دفن ہو چکی ہو، تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرے آقا بدر گئے ہوئے تھے اور 18 تھی اس دن، جمعہ کا دن تھا، ادھر فتح بدر ہوئی. جب وہ خوشخبری بدر کی ادھر لایا تو ادھر سیدہ کا وصال فرما چکی تھی، سید رقیہ. اور سید رقیہ جو تھی، حضرت عثمان غنی اور سید رقیہ عرب کے اندر سب سے زیادہ حسن و جمال کے مالک تھے، ذوالنورین. اور یہ ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف بھی کی، پھر انہوں نے مدینہ کی طرف بھی کی. اللہ پاک نے بیٹا بھی عطا فرمایا، اس کا نام عبداللہ تھا، جو 6 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا. تو نبی پاک اسلام کی یہ بڑی لاڈلی تھی. جس وقت حضور گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، سیدہ فاطمہ زہرا چھوٹی بیٹی گھر سے حضور جاتے پہلے واپس بھی وہیں سے، چھوٹوں سے زیادہ. تو سیدہ فاطمہ زہرا کے جب دروازے پہ آپ حضور آئے اور دروازے پہ دستک دی نا، بی بی جان نے جواب کے بعد فوراً لپٹ گئیں اور چیخ مار کے کہنے لگی، بہن جدا ہو گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں، ایک بہن ہے وہ جدا ہو گئی، کیا کروں میں؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ رو نہیں. رونے لگی. تو پھر سرکار کا ہاتھ پکڑا، چلو وہاں چلتے ہیں قبرستان میں دعا کرتے ہیں. تو تاریخ نے لکھا ہے جس وقت سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کر نبی پاک گئے نا، قبر کے اوپر بیٹھے، حضور کے آنسوں سے قبر تربتر ہو گئی. اور سیدہ فاطمہ کے اتنے آنسو تھے، سرکار اپنے دامن مبارک سے ان کے آنسو پوچھے تھے ایسے. فرمایا فاطمہ چپ کرو، فاطمہ چپ کرو. فرمایا حسنین کی خالہ تھی، حسنین کی خالہ ہے اور فاطمہ کی بہن ہے، میری بہن چلی گئی. اور سرکار نے بیٹھ کے پھر دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد پھر گھر تشریف لائے. عثمان غنی کو روتا ہو پایا، پھر ان کو چپ کروائی نبی علیہ السلام نے. تو بہرحال مولا علی کی جو نماز تھی کیا ہو گئی؟ تو ان کا بھی وصال ہو گیا. وہ بھی اتنا عمر 16 سال کی عمر آپ کی، بس بہت کم عمر کے اندر وصال ہوا آپ کا، رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا اور مولا علی نے حضور کو جگایا نہیں، آنکھوں پہ آنسو گرے، اور حدیث پہ ایک نہیں 36 حوالے میرے پاس موجود ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے، اور ابھی بیروت سے کتاب چھپی ہے، انہوں نے صرف اسی کے اوپر رد شمس کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس نے تو بڑے حوالے اکٹھے کر دیے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بہرحال نماز قضا ہو گئی، مولا علی کہ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، کون سی نماز تھی؟ ظہر نہیں تھی ساتھ؟ میری بات تک نہیں پہنچے آپ، او میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس تک نہیں پہنچے آپ، میری بات سمجھیں۔ عصر کی نماز اکیلی تھی، اگر ظہرین تھی تو عصر الگ کیوں رہ گئی؟ آپ سمجھے؟ اگر ظہرین تھی تو پھر وہ عصر الگ کیوں رہ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کی نماز ظہر الگ وقت میں، عصر الگ وقت میں۔ آج نعرہ حیدری والے بھی ایسا کرتے ہیں، نعرہ حیدری 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 حیدری، ہم حیدر والے، میرے حیدر کرار، میرے مولا مرتضیٰ کی نماز عصر کی الگ تھی، ظہر کی الگ تھی، مغرب کی الگ تھی، عشاء کی الگ تھی، اکٹھے نہیں تھی نمازیں۔ مولا علی کی نمازیں اکٹھی نہیں تھی، ایک نماز تھی نا۔ مقام کون سا تھا؟ صحابہ تھا۔ آ کہاں سے رہے تھے؟ 3 منزلیں، تو 30 میل کی ایک منزل ہوتی ہے، تو 3 منزلیں 90 میل سفر کر چکے تھے خیبر سے آپ۔ تو رستے کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گودی کرو، آپ نے سر رکھ دیا، نیند آ گئی مقام صحابہ کے اوپر۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ علی نماز، ہاں، تو آپ نے دعا فرمائی اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری و تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ رسول کی اطاعت تو ہو رہی تھی، کیا رب کی اطاعت ہو رہی تھی؟ نماز چھوڑنا رب کی اطاعت ہے؟ اسی کو سمجھ لیں بس، یہ سارا ایمان سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ نماز کو چھوڑنا رب کی اطاعت ہے کہ اطاعت نہیں ہے؟ اطاعت نہیں ہے، نماز پڑھنا اطاعت ہے، نماز چھوڑنا اطاعت نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ کیا مطلب؟ ان منافقین نے کہا تھا ہم ایک کی مانیں گے، یا اللہ کی یا رسول اللہ کی، یہ دو نہیں مان سکتے، یہ شرک ہے، اور اس کو امام رازی نے نقل کیا۔ تو اللہ جبریل امین کو بھیجا، فرمایا میں نے پتہ ہے یہ شرک کینوں سمجھ رہے ہیں، نبی کی اطاعت ہو نا، سن لو میں نے اپنی اطاعت ختم کر دی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے مجھ خدا کی اطاعت کی ہے، میری اطاعت مصطفیٰ سے الگ نہیں۔ تو تیری اطاعت میں تھا، یعنی میری اطاعت جو کر، یہ تیری اطاعت تو تھی، تو سورج کو پلٹا دے۔ حضور نے کہتے، صحابہ کہتے تھے ہاتھ اٹھائے، سورج واپس آ گئے۔ اب تو کہتے ہیں نبی کے پاس طاقت کون سی ہے؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو پھر مولا علی نے نماز پڑھی، وضو کرتے رہے، نماز، سورج کے ڈوبنے کا وقت وہ نہیں تھا، جب تک علی پاک پھرتے رہے سورج پھر رہا ہے۔ مولا علی نماز پڑھیں گے تو ڈوبے گا، سورج تو کھڑا ہوا ہے۔ سورج واپس لانا کس کے لیے بلا؟ یہ پتہ ہے آپ کو؟ نمرود سے مناظرہ ہوا تھا، تو پھر نمرود نے کیا کہا تھا؟ آپ نے ابراہیم باپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو کہاں سے لاتا ہے؟ مشرق سے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے لیا۔ ڈبانے کی بات نہیں ہے، یہ خطیبوں نے خود ایک لمحہ سازی کر لی ہے، ادھر سے نکال ادھر ڈبا دے، یہ بات نہیں، اتنی بات ہے بس قرآن پاک کے اندر، مغرب سے نکال دے۔ تو جو مغرب سے سورج کو نکال لے وہ کیا ہوگا؟ خدا۔ تو حضور نے سورج نکال دیا، حضور خدا ہے؟ فرمایا حبیب سورج نکال لیا، کہیں خدا نہ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور مولا علی کی مثال دے دو، کرم اللہ جو کریم۔ مولا مرحوم فرماتے ہیں مولا علی کھڑے تھے، تو ایک مائی آئی تو کہنے لگی جی میرا بچہ چھت پہ چڑھ گیا، اتردا نہیں۔ فرمایا کی کراں، میں کیا کراں؟ مولا علی نے فرمایا کہ بچہ چھوٹا دکھاؤ اس کو دیکھ کے آئے گا پھر پکڑ لینا اس کو، ایسے نہیں آئے گا، اس نے کوئی مقناطیس کرو سامنے۔ وہ چھوٹا بچہ آنج کی تھا، وہ بھج گیا دھرنے پہ۔ مولا روم لکھا ہے بھائی اللہ فرماتا ہے تم بھی جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے حبیب کو بھیجا، حبیب یہ نہیں کہنا میں نور ہوں، میں نوروں سے افضل ہوں، بلکہ کہنا قل انما انا بشر، میں تواڈے جیاں جہنم تو بچ جاؤ۔ لیکن آگے فرمایا یوحا الیہ، تواڈے طرح نہیں، بالکل میرے پہ وحی بھی ہوتی ہے۔ کیا تمہارے پہ وحی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی وہم نے صدا دی، کوئی ان کا ہے مماثل تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سورج واپس پلٹایا، مولا علی کی قضا نماز ادا ہوئی۔ سورج ڈوبنے کے بعد نماز قضا ہوتی ہے، ادا نہیں ہوتی۔ جو نبی علی کی قضا نماز کو ادا میں بدل سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے وصال کے بعد ان کے ایمان کو ادائیگی نہیں کروا سکتے؟
جب سرکار نے خود مہر لگا دی تو بات ختم ہو گئی۔ والدین نبی واجب الاحترام، جن کے جسموں میں ہوا نور نبی کا قیام، جن کا بیٹا بنا انبیاء کا امام، محسنین دو عالم پہ لاکھوں سلام۔ وما علیہ الا البلاغ، الصلاۃ والسلام۔